دین اسلام میں لواط کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا نبی کے رشتہ دار یا ان کی نسل سے ہونے سے نجات مل سکتی ہے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن وہ خزانہ ہے جو انسان کی تمام ضرورات کو پورا کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 165 سے 175 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 165 سے 167 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ کیا تم لوگ شہوت پرستی کے لیے سارے جہان کے لوگوں میں مردوں ہی کے پاس جاتے ہو، اور تمہارے واسطے جو بیویاں تمہارے پروردگار نے پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ یہ کچھ نہیں بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے آدمی ہو۔ ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آؤگے تو تم ضرور نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ ان آیات میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ ان آیتوں میں قوم لوط کو تجاوز کرنے والا اور حد سے گزر جانے والا بتایا گیا ہے، بل انتم قوم عادون۔ لیکن دوسری آیتوں میں اس قوم کے بارے میں اور بھی تعبیریں آئی ہیں، من جملہ بل انتم قوم مسرفون، سورہ اعراف آیت نمبر 81، قوم سوء فاسقین، سورہ انبیاء آیت نمبر 74، بل انتم قوم تجہلون، سورہ نمل آیت نمبر 55۔ لواط کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ یہ عمل اس درجہ برا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے تو اس جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، اور اس جانور کو ذبح کر کے جلا دینا چاہیے۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، برائیوں سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس زمانے اور لوگوں میں موجود برائی کو پہچانا جائے اور پھر لوگوں کو اس سے دور رہنے کے لیے اصرار کیا جائے۔ نمبر 2، برائیوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ اچھا راستہ بھی دکھائیں۔ نمبر 3، زوجہ کو چھوڑ دینا اور اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کرنا منع ہے۔ نمبر 4، اللہ نے انسان کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے فطری اور طبیعی طریقہ بنایا ہے۔ نمبر 5، آسمانی دین انسانوں کو شادی کی ترغیب دلاتے ہیں۔ نمبر 6، شادی اللہ کی ربوبیت کا جلوہ ہے اور اس میں انسان کا فائدہ ہے۔ نمبر 7، جنسی گمراہی زیادتی اور بغاوت ہے۔ ہم جنس بازی اور لواط اقداروں میں زیادتی کرنا ہے۔ نمبر 8، برائی کو ختم کرنے کے لیے نہی عن المنکر کی تکرار کرنا اور ڈٹے رہنا ضروری ہے۔ نمبر 9، برائیوں سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کی دھمکیوں کے لیے آمادہ رکھیں۔ نمبر 10، تبعید، شہر سے نکال دینا، یہ ظالموں کا طریقہ ہے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں اس سورہ کی آیت نمبر 168 سے 175 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قال انی لعملکم من القالین رب نجنی وأہلی مما يعملون فنجیناہ وأہلہ اجمعین إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ لوط نے کہا میں یقیناً تمہاری ناسائشتہ حرکت سے بیزار ہوں اور دعا کی پروردگارا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس سے مجھے اور میرے لڑکے بالوں کو نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے سب لڑکے بالوں کو نجات دی مگر لوط کی بوڑھی عورت کہ وہ پیچھے رہ گئی اور ہلاک ہوئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا۔ تو جن لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا تھا ان پر کیا بری بارش ہوئی۔ بے شک اس واقعے میں بھی ایک بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر ایمان لانے والے ہی نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ ان آیات میں خداوند الرحمن الرحیم نے اشرف المخلوقات کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ قائلین کا معنی ہے ایسی پریشانی اور شدید مخالفت کا اظہار کرنا جو تہہ دل سے نکلے۔ ترجمہ تلاوت اور اس کا ایک نقطہ سننے کے بعد آئیے ان آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، برے کام کی مخالفت کریں، برے لوگوں کی نہیں۔ نمبر 2، انبیاء دھمکیوں سے نہیں ڈرتے تھے اور اپنی بات بنا ڈرے کہتے تھے۔ من القائلین، شہر سے نکال دیے جانے کی دھمکی کے باوجود جناب لوط نے کہا میں تمہارے عمل کا مخالف ہوں۔ نمبر 3، برے کام سے نفرت زبان سے بھی ہونی چاہیے اور عمل سے بھی۔ قال انی لعملکم ربی نجنی، جی ہاں، صرف پریشان اور فکر مند ہونا کافی نہیں ہے بلکہ فساد کی جڑ سے چھٹکارا اور نجات پانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ والوں کے لیے گندا ماحول قابل برداشت نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو جاتے ہیں تو کم سے کم خود کو اس جگہ سے نجات دے دیتے ہیں۔ نمبر 5، سماج کے بزرگوں کو اپنے خاندان اور دوستوں کا فکر مند ہونا چاہیے۔ نمبر 6، انبیاء کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ نمبر 7، عورت اپنا راستہ اختیار کرنے میں شوہر کی تابعدار نہیں ہے الا عجوزہ، جناب لوط کی زوجہ نے گمراہی کا راستہ چنا۔ نمبر 8، آسمانی دینوں میں تمام قوانین اور اقدار اصولوں پر مبنی ہیں، تعلقات پر نہیں۔ الا عجوزہ، نبی کی زوجہ بھی اگر گمراہ ہو جائے تو وہ ہلاک ہوگی کیونکہ معیار کفر اور ایمان ہے، رابطہ اور تعلقات نہیں۔ نمبر 9، بڑی شخصیتوں کے متعلقین اور ساتھیوں کا حساب خود شخصیتوں سے الگ رکھیں۔ الا عجوزہ، ہو سکتا ہے ایک انسان اللہ کا نبی ہو لیکن اس کے متعلقین گمراہ ہوں۔ جناب لوط کی زوجہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے بھی گمراہ فکر رکھتی تھی۔ نمبر 10، گناہ کی سزا سب کے لیے ایک ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں جناب لوط کی زوجہ بھی ہے، اس کو کوئی خاص امتیاز نہیں ملا۔ نمبر 11، جو لوگ شادی کی راہ کو چھوڑ کر لیوات کی راہ پر چلتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش میں تبدیل ہو جائے اور ان سب کو ہلاک کر دے۔ نمبر 12، اللہ عذاب سے پہلے خبردار کرتا ہے اور حجت تمام کرتا ہے۔ نمبر 13، جیسے ہی سماج نیک لوگوں سے خالی ہوتا ہے اسی وقت اللہ کے عذاب کا راستہ فراہم ہو جاتا ہے۔ نمبر 14، طبیعت یعنی نیچر اللہ کی قدرت کے اختیار میں ہے، جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے وہی آسمان سے پتھر بھی نازل کر سکتا ہے۔ نمبر 15، تاریخ عبرت کا سبب ہے۔ نمبر 16، تربیت میں تکرار ضروری ہے۔ اس سورے میں ہر نبی کی داستان بیان کرنے کے بعد اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً آیا ہے۔ نمبر 17، زیادہ تر لوگ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ نمبر 18، قدرت اور طاقت رحمت کے ساتھ ہو تو اہمیت رکھتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ دین اسلام میں لیوات ایک بہت برا عمل ہے جس کی سزا قتل ہے۔ برائی سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے پہچانا جائے اور پھر اسے دور کیا جائے، اور نبی کی نسل سے یا ان کے رشتہ دار ہونے سے نجات نہیں ملتی بلکہ نجات اور ہلاکت کا معیار ایمان اور کفر ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔